وبركاته. الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدمات رام حکم صاحبان، مسلم عمر بیاست زیدران اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی، باشندگان سادن پر خورد کا نوجوان بھائیوں، آج کے سالانہ پروگرام میں آپ رات کے سامنے جس موضوع کا تحت گسائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم. اسے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: علم وہ دولت ہے جو کبھی رکتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی رکتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی رکتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں، سب تعریف فرماتا اندھیرے کمرے میں تم کے ساتھ چلی رہتے. ٹھیک ہے نا، علم شادی کا آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتہ صاحب سے بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. جی ہاں بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. وہاں مجھے کیا ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل ہے، مسلمان اور انپڑھ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کا ذکر جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. علماء نے سب کہتے ہیں. محترم دوستوں، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ ان کوئی بھی انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم سے کمال پاتا ہے. فاتحہ اور اسکر اور مال و دولت سے واقعہ کی نصیب نہیں رہتے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے سرگرم رہے. آپ اگر دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر تیری علم حاصل کرے گا تو آخرت کے کامیابی آپ کے قدم چلے گی. محترم دوستوں، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ بھی دانشمندی ہے تو آپ علم حاصل کرے دوڑے، خصوصاً دینی علم حاصل کرے، چاہے آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے. مصائب جھیلے، تکلیف اٹھائے، راتوں کو نیند خراب کرے اور دیگر شقتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے، اسی میں کامیابی ہے. جو ایک اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کے خصوصاً علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اپنی تقریر طلب کرنے سے پہلے ایک شعر بولنا چاہتا ہوں: پھول توڑنا ہے تو کانٹے سے کیوں ڈرتا ہو، پھول توڑنا ہے تو کانٹے سے کیوں ڈرتا ہو، حافظ بننا ہے تو ڈنڈے سے کیوں ڈرتے ہو. پھولے گلاب کا ننھے سے توڑنا، پھولے گلاب کا ننھے سے توڑنا، جان چلا جائے تو نماز نہ چھوڑنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.